اگلے روز وہ دونوں باپ بیٹی کی آمد سے پہلے ہی گراؤنڈ میں ٹریک سوٹ پہنے جاگنگ کر رہا تھا۔ دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس نے پہلے سے تیار کردہ منصوبے کی تمام پوزیشنز سنبھالی۔ آج بھی رادھیکا کنول کل والے راستے کی طرف بنے ٹریک سے اپنے باپ سے علیحدہ بھاگتے ہوئے چکر لگا رہی تھی۔ ابھی اس نے دوسرا چکر مکمل کیا ہی تھا جب اس کی مخالف سمت سے اچانک ایک درخت کے عقب سے پردیپ نمودار ہوا اور رادھیکا سے اس طرح ٹکرایا کہ خود اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا ڈرامہ اتنا زیادہ حقیقت اختیار کر جائے گا۔ رادھیکا تو تھوڑا سا ڈگمگا کر سنبھل گئی تھی، لیکن پردیپ کی کلہ بازی لگی اور رادھیکا کے بائیں طرف والی ڈھلوان سے پھسل کر پختہ راستے پر منہ کے بل جا گرا، جس سے اس کی ناک پر چوٹ اور باقاعدہ خون بہنے لگا۔ اس کی اینک ایک طرف گری ہوئی تھی، وہ خود اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بات کا احساس اسے ابھی تک نہیں تھا کہ اس کی ناک سے خون بھی بہنے لگا ہے، البتہ یہ جان چکا تھا کہ اس کے انداز سے کہیں زیادہ اس نے چھلانگ لگا دی تھی۔ رادھیکا اس اچانک حادثے سے چند لمحوں کے لیے تو بوکھلا ہی گئی تھی، لیکن پھر وہ سنبھل گئی۔ اس کے نزدیک ایک خوبصورت اور شکل سے مہذب دکھائی دینے والا نوجوان منہ کے بل گرنے کے بعد اٹھ کر اپنی اینک تلاش کر رہا تھا۔ رادھیکا کو افسوس ہوا۔ آئی ایم سوری، اس نے پردیپ کے نزدیک پہنچ کر زمین پر گری ہوئی اس کی اینک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، شاید غلطی میری ہی تھی، آدمی کو ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا چاہیے، اس نے اینک اپنی ناک پر جماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ رادھیکا کو نہ جانے کیوں اس میں دلچسپی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مطلب یہ کہ جاگنگ کرتے ہوئے کچھ اور نہیں سوچنا چاہیے، آپ کی ناک سے تو خون بہہ رہا ہے۔ اور رادھیکا کو اچانک ہی اس کا ناک کا خیال آیا۔ اوہ سوری، اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر بڑی انکساری سے کہا۔ رادھیکا حیران تھی کہ وہ آخر اس سے کس بات پر سوری کر رہا ہے، نہ جانے کیوں اسے یہ نوجوان دوسروں سے الگ دکھائی دیا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو یہ بتا دیں کہ کیا سوچ رہے تھے۔ رادھیکا کھلی طبیعت کی لڑکی تھی اور اسے دوسروں سے جلد گھل مل جانے کا فن آتا تھا۔ دراصل میں چند روز پہلے ہی لندن سے یہاں آیا ہوں، انجینئر ہوں، اپنے دیش کی محبت میں ماتا پتا کو ناراض کر کے آگے گزشتہ 15 روز سے میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد سے میں سوچنے لگا ہوں کہ کیا میں غلط تھا یا میرے ماتا پتا۔ اس نے اپنے ٹریک سوٹ کی آستین سے ناک سے بہنے والا خون صاف کیا اور رادھیکا کی طرف بڑی معصومانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اب تو آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ رادھیکا کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ آپ کی ورزش بھی خراب ہوئی، پلیز آپ جاری رکھیے، اس نے بڑے مہذب انداز میں رادھیکا کی طرف دیکھا ہوا کہا۔ او نو، آپ پریشان نہ ہو، بائی دا وے آپ کا نام کیا ہے؟ رادھیکا نے اسے مستقبل کی دوستی کے لیے چن لیا تھا۔ پردیپ کھنہ نام ہے میرا، اس نے اپنا ہاتھ رادھیکا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام رادھیکا ہے مسٹر پردیپ۔ رادھیکا نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسے معمول کی بات نہ جانیے، مجھے واقعی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، حالانکہ ملاقات یا تعارف حاصل کرنے کا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا، پردیپ نے کہا۔ اور میں بھی آپ سے یہی کچھ کہنا چاہتی تھی، رادھیکا نے ہنس کر دانتوں کے موتی چمکائے اور اب پردیپ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ اس نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا نا، سینٹرل لندن میں، یہاں میں نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا ہے، کچھ رشتہ دار بھی ہیں بھارت میں، لیکن اچھا نہیں لگتا کسی پہ بوجھ بننا۔ پردیپ نے گراؤنڈ کے شمالی سمت پر موجود فلیٹس کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو ہمارے ہمسائے ہوئے، اس طرف میرا گھر ہے۔ رادھیکا نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ خیریت بیٹی؟ اچانک ہی اس کے عقب سے ایک آواز بلند ہوئی۔ پردیپ نے گردن گھمائی، اس کے سامنے بریگیڈیئر کنول کھڑا تھا۔ پاپا مسٹر پردیپ ہیں۔ رادھیکا نے اس سے اپنے باپ کا تعارف کراتے ہوئے بریگیڈیئر کنول نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کے سراپے کا جائزہ لیا اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور منتخب کر لیا۔ پردیپ کے نقش و نگار اور جسمانی فٹنس نے اسے خاصا متاثر کر دیا تھا۔ آپ کی ناک پر؟ سوری سر، دراصل غلطی میری ہی تھی، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن رادھیکا نے بات کاٹ دی۔ ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے سے غلطی سے ٹکرا گئے تھے۔ اوہ ونڈرفل، بریگیڈیئر کنول کا کہکہا بلند ہوا۔ مسٹر پردیپ کھنہ حال ہی میں لندن سے آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ہی علاقے میں کرائے پر فلیٹ حاصل کر لیا ہے۔ رادھیکا نے سامنے کی طرف فلیٹ کے اشاروں کر کیا۔ بھائی اگر آپ مصروف نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ ہی آ جائیے، چائے کا ایک کپ ہو جائے، یوں بھی آج تو سنڈے ہے۔ بریگیڈیئر کنول نے اس کی طرف للچائی ہوئی نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سر، لیکن آپ تو مصروف لوگ ہیں، میں ابھی ناکارہ ہوں، میں تو فارغ ہوں، آپ ڈسٹرب۔ او کم آن، رادھیکا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چلنے کے لیے رضامند کر لیا اور پردیپ کھنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے ٹارگٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ اب شکار خود ہی شکاری کو ٹھکانے پہ لے جا رہا تھا۔ تینوں پیدل ہی بنگلہ نمبر 7 تک پہنچے تھے۔ یہی بریگیڈیئر کنول کا گھر تھا، جہاں ایک کمرے میں ان کی بیگم صاحبہ اپنے جسم کو سڈول اور متوازن رکھنے کے لیے کسرت فرما رہی تھی۔ اپنے خاوند کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر
اپنے خاوند کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ متجسس سی باہر آ گئی تھی۔ یہاں اس کی نظر پردیپ کھنہ پر پڑی تو اسے فوراً سمجھ آ گئی اس کا خاوند ایک اجنبی کو گھر کیوں لایا۔ مسٹر پردیپ کھنہ ہمارے ہمسائے ہیں، کنول نے اپنی بیوی سے تعارف کرایا۔ پردیپ نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ مسز کنول کی طرف بڑھا دیا، جنہوں نے اپنی بیٹی اور خاوند کی طرح گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا۔ پردیپ جان گیا کہ اس کی برطانوی شہریت اور انجینئر ہونے کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہ بٹیر کی طرح کنول فیملی کے اندھے ہاتھوں میں آ گیا ہے، جسے اب کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ شمع کیجیے، واش روم کس طرف ہے؟ اس نے اپنے ناک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ آئیے اس طرف۔ رادھیکا نے اپنے کمرے کی باتھ روم کی طرف لے گئی۔ تھینک یو، پردیپ نے کہا اور اندر گھس کر اپنے سراپے کا جائزہ لینے کے بعد اپنے ناک کو پانی سے دھو کر صاف کیا، جس سے ناک پر جمع ہوا خون صاف ہوا اور وہ منہ دھو کر باہر آ گیا۔ یہ لگائیے۔ باہر آنے کے بعد اپنے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ بینڈیج پکڑے رادھیکا نے کہا۔ شکریہ شکریہ کہتے ہوئے اس نے دوبارہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ناک پر پٹی جما لی۔ بریگیڈیئر کنول اس دوران کوئی فون سننے چلا گیا تھا، واپس پلٹا تو کچھ جلدی میں دکھائی دے رہے تھے۔ آئی ایم سوری جینٹلمین، مجھے تو ایمرجنسی ہے، انجوائے یور سیلف، پھر ملاقات ہوگی، میرے مہمان کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے پاس واقعی چائے کا کپ پینے کا بھی وقت نہیں تھا۔ ایک تیز رفتار کار اور جیپ اسے لینے کے لیے اگلے چند منٹ بعد ان کے گھر کے دروازے پر موجود تھی۔ اس درمیان کنول نے اپنی یونیفارم پہن لی تھی، اب وہ ایک بریف کیس پکڑے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ اوکے بائے بائے، اس نے ماں اور بیٹی اور پردیپ کی طرف ہاتھ ہلایا اور چلا گیا۔ کنول کی روانگی کے کچھ دیر بعد ہی بیرے نے چائے کی اطلاع دی اور ماں بیٹی کے ساتھ ہی وہ ناشتے کی میز پر آ گیا۔ اس نے اپنا تعارف یہاں ناشتے کی میز پر ہی کروا دیا، جس کے مطابق وہ لندن کے ایک کروڑ پتی ہندو کلدیپ کھنہ کا بیٹا تھا، جس کا کاروبار سے دور دور تک کوئی علاقہ نہیں تھا اور جو انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے بھارت آ گیا تھا، لیکن یہاں 15 روز قیام کے بعد ہی اس نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، اس نے مسز کنول کی آنکھوں میں جھانک کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، آپ جیسے جینیس نوجوان کے لیے بھارت میں تو لینڈ آف اپرچونٹی نہیں بن سکتا نا؟ مسز کنول نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ ہاں ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر مجھے شادی کرنا ہے تو پھر میری پتنی بھارت کی ہی ہوگی، کیونکہ ایسی پتی ورتا میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے مسز کنول کا لالچ مزید بڑھا دیا تھا۔ ہاں بھائی یہ بات تو سچ ہے، بیوی تمہیں بھارت میں ملے گی وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ مسز کنول نے اسے مزید پکا کرنا چاہا۔ چلیے پھر کہیں ڈبل مائنڈیڈ نہ ہو جائے گا، رادھیکا نے یہ کہتے ہوئے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھا دی۔ نو، اب ایسا ممکن نہیں ہے، ہم انجینئر بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیصلہ دیر پا ہوتے ہیں۔ اس نے رادھیکا کنول کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور رادھیکا کھل اٹھی۔ ماں بیٹی دونوں اس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ مسز کنول کا خیال تھا کہ بھگوان نے یہ ہیرا اس کی بیٹی کی انگوٹھی میں فٹ کرنے کے لیے بطور خاص آسمان سے دیا ہے۔ قریباً 1 گھنٹہ وہ آپس میں باتیں کرتے رہے، جس کے بعد انہوں نے بادل خواستہ گھر سے رخصت کی اجازت اس شرط پر دے دی کہ وہ اجرات کا کھانا ان کے ساتھ ہی کھائے گا۔ آپ مطمئن ہیں؟ یہ میں اسے بھاگنے نہیں دوں گی، رادھیکا نے اپنی ماں سے کہا، جو اب گاڑی میں پردیپ کھنہ کو اس کے فلیٹ تک ڈراپ کرنے جا رہی تھی۔ پردیپ کے ساتھ ہی وہ اس کے فلیٹ میں آ گئی تھی۔ 2 کمروں کے اس فلیٹ کو پردیپ کھنہ نے کرائے کے فرنیچر سے بالکل ہوٹل کی طرح راستہ کروایا تھا، اور یہاں داخل ہونے والے کو پہلے ہی نظر میں اس بات کا احساس ہو جاتا تھا کہ وہ معمولی آدمی نہیں، کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد ہے۔ ویل ڈن، رادھیکا نے کمرے پر سرسری سی نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، لیکن یہ میرا گھر نہیں ہے، عارضی ٹھکانہ ہے۔ گھر بھی بن جائے گا مسٹر کھنہ، آپ بنانا چاہیں گے تو، رادھیکا نے فوراً ہی 2 معنی بات کہہ دی تھی۔ یہاں پہ بیٹھ کر پھر دونوں نے 1.5-2 گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ وقت گزرنے کا احساس دونوں کو ہی نہیں ہوا۔ اچانک ہی دیوار سے لگے کلاک نے آہستہ سے گھنٹی بجا اور لاشعوری طور پہ رادھیکا کی نظر وال کلاک پر پڑی تو اس نے بے ساختہ کہا، ہائے رام، 9 بج گئے، مجھے تو 8 بجے یونیورسٹی جانا تھا۔ چلیے آج چھٹی کر لیجیے، ویسے اتوار کو کون سی یونیورسٹی کھلی ہوتی ہے؟ پردیپ نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ او مسٹر پردیپ، یونیورسٹی تو نہیں کھلی، لیکن ہمارا اینول فنکشن ہونے جا رہا ہے اور مجھے استقبالیہ کمیٹی کی سربراہی سونپی گئی ہے۔ مائی گاڈ، وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ اس نے کافی افسوس ملتے ہوئے کہا۔ مطمئن رہیے، کچھ نہیں ہوگا، کل میٹنگ ہو جائے گی، پردیپ نے کہا اور دونوں ہنس دیے۔ رادھیکا نے اپنے ماضی کے حوالے سے بہت سی باتیں کر ڈالی تھی اور اسے اپنے لندن کے گھر اور دوسرے دوستوں کے بارے میں ایسی باتیں معلوم کی تھی کہ رادھیکا کو اچھی طرح سے شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس کے والد صاحب سے گفتگو کا موقع ہی نہیں مل سکا، وہ بہت مصروف رکھتے ہیں۔ یہ آرمی والے کیا چھٹی والے روز بھی کام کرتے ہیں؟ اچانک ہی اس نے ہوا میں تیر چلایا۔ ارے ڈیڈی کی بھی بھلی پوچھتے ہو، بھگوان جانے وہ کیسی نوکری کرتے ہیں، جب سے ہم دلی آئے ایسے ہی مصروف رہتے ہیں۔ وہاں دہرادون میں تھے تو ایسی بات نہیں تھی، اب تو گزشتہ 4-5 روز سے دن رات یہی کچھ چل رہا ہے۔ اپنا بریف کیس کاغذات سے بھر کر لاتے ہیں اور ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو کر رات دیر گئے تک الٹا سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ البتہ ایک کام میں ریگولر ہیں کہ صبح میرے ساتھ جاگنگ ضرور کرتے ہیں۔
राधिका ने कदरे बेजारी से कहा, बड़े ज़बरदस्त आदमी लगते हैं। हाँ, बस इनसे ज़्यादा मुतासिर मत हो जाना आप। शायद ये फ़िक्र लाशऊरी तौर पे अपने बाप से मुतालिक राधिका के मुंह से निकल गया था, इसलिए अपने जज्बात छुपाने के लिए कहका बुलंद करना पड़ा। देखो राधिका, तुम्हारे घर का हर फर्द मुतासिर करने वाला है। तुम्हारी मम्मा और तुम्हारी डैडी, तुम सब एकदम शानदार हो। लोगों से इंतहाई मुख्तसर मुलाकात के बाद मेरे तो ख्यालात तब्दील होने का ख़तरा ही पैदा हो गया। ये बात कहकर उसने राधिका का इश्तियाक बढ़ा दिया था। ओह माय गॉड, मैं फिर बातों में लग गई। ओके, आज शाम डिनर पर तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। 6 बजे ज़रूर आना। कहो तो गाड़ी भेज दूँ या लेने आ जाओ। नहीं, तकल्लुफ़ ना करना, मुझे कम अज़ कम अभी जहमत देना अच्छा नहीं लगता। ओके बाय, राधिका ने कहा। दिल तो नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन ठीक है, रुखसत तो होना पड़ेगा। बाय बाय। प्रदीप ने इसका हाथ गर्मजोशी से दबाते हुए इसे रुखसत कर दिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद दिलचस्प वाक़यात और इस कहानी से रिलेटेड और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के मुतालिक आपको इत्तलात पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे वीडियोस आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।